ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. محترم سامعین اکرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا جز تلاوت کیا کہ جس میں خالق کائنات اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی بارکہ لنریہ من آیاتنا الکبریٰ. سبحان، لفظ سبحان استعمال کیا گیا اور اللہ رب العزت کا اس میں فرمانا اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، جن کو انبیاء کے امامت کا لقب ملا، اور پوری کائنات، پوری دنیا جو تعمیر کی گئی، یہ آسمان، یہ زمین، یہ دھرتی، یعنی کوئی بھی چیز اگر بنائی گئی تو وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا. اور اس کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ. پتہ چلا کہ ہر بندہ، ہر انسان، کہ وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے کہ جس میں عبدیت پائی جائے. اب عبد کیا ہے؟ عبد ایک ایسا لفظ ہے کہ ہر انسان کو، جس بھی انسان کو اللہ نے پیدا کیا، ہر انسان تو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اپنی عبدیت کا کرتے ہیں. اور سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے. لیکن انسان کا جو ایک ہوتا ہے قول اور ایک ہوتا ہے فعل. قول کے اعتبار سے ہم تمام کے تمام مسلمان کو ہیں، ہم سارے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہمارا حال جو ہے، حال میں ہم بالکل اس کے متنافی ہیں. یعنی اس کے جو ہم عہد کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ کے دربار میں ہر رکعت میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دنیا میں ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ جیسا ہمارا جی چاہے. تو یہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح انداز میں بیان کیا. انسان، آج کل کے انسان جو اخبارات پڑھتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، دنیا کے ہر نیٹ ورک سے وہ خبر رہتے ہیں، تو ان کو اس سے یہ پتا چلے گا کہ قانون کتنے طاقتور ہے، اس کے اندر کتنا پاور ہے. ہر بندہ یہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ قانون بہت سخت ہے. لیکن اگر ہم قرآن پڑھتے، اگر ہم قرآن سمجھتے، ہمیں خدا کی خدائی پہ بھی یقین ہوتا. کیا آج اگر ہم بھول بیٹھے ہیں، وہ ہم اپنے خالق کو، اپنے مالک کو بھول بیٹھے ہیں. ورنہ آج کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. کہ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اس مہینے میں، رجب اور شعبان میں ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، اور رمضان کی ہمیں تیاریاں کرنے کا، رمضان میں پہنچنے اور رمضان کی برکتوں سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. کیا رمضان کی برکتوں سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق دے. جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی دراز میں دعا نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی ان مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ امت محمدیہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش ہم کریں. تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، یعنی ایمان نبوت سے پہلے بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور اس کے بعد بھی ایمان لانے والوں میں پہلے وہ شخص تھے کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ جب اہل کفار، اہل مکہ یہ کہا کرتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ
ابو بکر آپ یہ سمجھتے ہو کہ کوئی یہاں سے بیت المقدس کا سفر کر سکتا ہے راتوں رات؟ بولا کہ یہ ممکن نہیں ہے. کیا بولا کہ آپ کا جو دوست ہے، آپ کا جو صدیق، آپ کے جو نبی جس کی نبوت کا آپ ہوتے ہیں نبی ہے کہ کیا اس نے تو یہ کہا، اس نے کہا کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس کو آنکھیں بند کر قبول کروں کہ میرے نبی کا نہیں ہوتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امین اور صادق تھا. تو ہمیں بھی چاہیے، آج ہمیں دنیا کی ہر طاقت پر یقین ہے، آج ہمیں کرسی ملتی ہے، ہم اپنے تمام کردار کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے تمام ماضی کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے مستقبل کو بھول جاتے ہیں. آج جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، تو اگر ہم قرآن سے سوال کریں کہ یا قرآن یا اللہ سے ہم سوال کریں گے کہ ہمارے اوپر یہ حالات، یہ واقعات ہمارے لیے کیوں آئے، یہ ایسی پریشانیاں کیوں آئے، تو قرآن واضح انداز میں کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر. فرمایا کرتے تھے مفتی نذیر دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے کہ جس قوم کو کہ ایسا وقت دیا جائے وہ اللہ کی بندگی کریں، وہ اللہ کی عبادت کریں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اللہ کی عبادت نہ کریں، اس کے باوجود بھی اگر وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی نہ کریں، تو یاد رکھو کہ ان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ اللہ کی بندگی کرنا چاہیں، اللہ کی عبادت کرنا چاہیں، لیکن وہ نہیں کر پائیں گے. دیکھو آج ہماری حالات بالکل سیم ایسے ہیں کہ جب ہم کرسی پہ تھے، جب ہم منصب پہ تھے، ہمیں سب کچھ بھول گیا تھا، ہمیں وہ خالق بھول گیا تھا، ہمیں وہ مالک بھول گیا تھا، ہمیں وہ قرآن بھول گیا تھا، جس قرآن کو جب ہماری اموات ہوتی ہے، ہمارے والد کا انتقال ہوتا ہے، بچہ قرآن پڑھتا ہے، بچے کا انتقال ہوتا ہے، والدین جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ اس قرآن کے پڑھنے سے ہمیں ثواب ملے گا. لیکن افسوس، اگر ہمیں یہ یقین ہوتا کہ اگر ہم اس قرآن کے اوپر عمل کر کے ہم وہ مقام پائیں گے، وہ زندگی پائیں گے جس زندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. کمی صرف اس چیز کی ہے، جیسے آج ہم اخبارات پڑھ کر حکومت کی طاقت کا معائنہ لگا سکتے ہیں، حکومت کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر آج ہم قرآن کو ذرا سمجھے، قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں، تو خدا قسم ہمیں خدا کی خدائی کا بھی اندازہ ہوگا کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک کتنا طاقتور ہے، کتنا زبردست ہے، کہ اس کی طاقت کتنی خطرناک ہے. ضرورت اس چیز کی آج ہمارے بچوں میں کیا، آج ہمارے بچے طرح طرح کی فحش کاموں میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں، وہ طرح طرح کی نشہ اور چیزوں میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ کہ جب ہمارے بچے اس تعلیم سے بے خبر ہیں، جب ہمارے والدین اپنا وہ حق نہیں نبھاتے. کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے، قرآن واضح انداز میں ہمیں کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کیا اللہ قرآن میں کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ یہ جو بچے ہمیں ہیں، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، ان کا شکر ہم کب ادا کریں؟ ان نعمتوں کا شکر اسی وقت ہم ادا کریں جبکہ جس خالق نے، جس مالک نے ہمیں اولاد عطا کی، ہم اس کی وہ تعلیم، اس کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق، اس کے دیے ہوئے دستور کے مطابق ان کی تربیت کریں، وہ اس کا شکر ہے. جب ہم وہ شکر ادا نہیں کرتے تو یہ ہماری اولاد جو ہے یہ ہماری رحمت نہیں بلکہ ہمارے لیے زحمت بنتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں روزمرہ کے حالات چند ایک دو مہینے کا واقعہ، پرانا واقعہ ہے. سری نگر کا ایک واقعہ ہے. ایک باپ بیچارہ مزدور تھا، مزدوری کر کر پیسہ کما کر اپنے گھر میں جمع کرتا تھا، اپنی مسز کے پاس پیسہ جمع کر کے رکھتا تھا. لیکن ان کا جو بچہ تھا وہ نافرمان تھا، وہ چند لونڈوں کے ساتھ مل کر نشہ اور چیزوں میں مبتلا ہو گیا. چنانچہ جب ان کی پارٹی چلتی رہی، باپ بیچارہ کماتا اور گھر میں پیسہ رکھتا، اس کا بیٹا خرچ کرتا یہاں تک واقعہ پہنچا، یہاں تک مسئلہ پہنچا کہ جب باپ اپنی اس مسز اپنی بیوی سے کہتا کہ لا آج وہ جو پیسہ میں نے آپ کے پاس دیا اس کا تھوڑا ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ہے. جب اس کا گنا، اس کا شمار کیا، 1 لاکھ بھی پورا نہیں ہوا. اس نے کہا کہ بھائی میں تو اتنا پیسہ جمع کیا، میرے خیال میں یہ پیسہ 2.5 سے 3 لاکھ. مجھے بیٹی جوان ہے، بیٹا جوان ہے، میں چاہتا تھا میں ان کی شادی
شادی کروں, لیکن کہاں ہے وہ پیسہ. چنانچہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ رات, اور اس کی جو مسز تھی, اس کی جو بیوی تھی, وہ بھی تھوڑا شریف ٹائپ کی تھی, اس کو بھی یہ پتہ نہیں تھا یہ پیسہ کہاں جائے. اور ان کی جو لڑکی تھی اسے سارا واقعہ پتہ تھا. ایسا کرتے کرتے جب وہ باپ اس اپنی مسز کو, اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو یہ پیسے دیے تو نے اپنے میکے والوں کو دیے, کیا دپن ژے دِتِکھ یِم پونٛسہٕ پننٮ۪ن مالٮ۪ن. اَمہِ سۭتۍ کران گوٚو یِمن جگڑٕ شروٗع. یہِ چھُ تراوان أمِس پٲزار دِوان, یہِ چھُ ؤتھِتھ گژھان مالنہِ, اور چھِ وَنان أمۍ سٕنٛدۍ بٲے چھِ یِوان, تِم چھِ دِوان أمِس, اور پولیسَس تام وٲژ کتھ, یہِ چھُ دِوان أمِس 3 طلاق, دپان چھُس ژٕ چھکھ نہٕ مےٚ لایق, ژٕ چھکھ نہٕ سٲنِس گرس لایق. پتہٕ ؤنۍتو کیا حال رہا ہمارے اس جوان کا کہ جس نے پوری کمائی کر کے اپنے بچے کے, مجرم وہ لڑکا تھا لیکن لڑکے کی غلطی نہیں تھی. اگر غور و فکر کی جائے, لڑکی غلطی کس کی تھی, باپ کی تھی یا ماں کی. کیوں؟ اس باپ نے, اس ماں نے اپنے بچے کو وہ تربیت نہیں دی. تو اس لیے کہتے ہیں قرآن ہمیں کہتے لا ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ اپنے بچوں کو شفقت سے نوازو, کہ ہر باپ کو, کیونکہ قرآن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا, کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے, کہ وہ باپ ہم میں سے نہیں جو اپنے بچوں کو شفقت نہ کرے, وہ بزرگ ہم میں سے نہیں جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہی جملہ استعمال کیا, لیس منا من لم یرحم صغیرنا, ورنہ وہ تو پہلے بزرگوں کا اکرام بیان کرتا ہے, لیکن حدیث کا پہلا جو یہی ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا, کہ جو اپنی شفقت سے. تو آج ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے والدین, اپنی ماں کی محبت اور اس ممتا سے خالی جب رہتے ہیں تو وہ ایک ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بچے ہمارے لیے رحمت نہیں بلکہ ایک زحمت بنتے ہیں. جیسا آپ نے یہ واقعہ سنا کہ وہی بچہ, اسی کی وجہ سے ان کی طلاق ہو گئی, ان کا گھر برباد ہو گیا. جو بیچارہ یہ تھا یہ تو جیل میں سڑ رہا ہے, اور مسی جو تھے وہ میکے گئی, اور لڑکا کہیں آوارہ ہے, اور وہ لڑکی بیچارے گھر میں اکیلی پڑی. پھر کس کے پاس کیا, مطلب ایسے واقعات یہ کس وجہ سے آتے ہیں؟ وجہ اس کی اگر ہم اس کو ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے تو وجہ یہی ہے کہ قرآن نے ہمیں جو تعلیم دی تھی ہم اس قرآن کی تعلیم سے دور رہتے ہیں. کیا ہم بے شک دنیا کی بہت ساری دولتیں کما کر, دنیا کو لوٹ کھسوٹ کر کے اپنے بچوں کے لیے محلات ہم تعمیر کرتے ہیں, لیکن دیکھو شام کی طرف ایک نظر ڈالو, کیا شام کا بادشاہ ایک نیک اور ایک بہت ایماندار بادشاہ, لیکن وہاں کی عوام ایک ایسی کی جو اللہ کی نافرمان ہوئی. جب اللہ کی نافرمان ہوئی اور تب جا کر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. یہ اب دنیا میں جو بھی عذاب آتے ہیں, چاہے حالات کی وجہ سے آتے ہیں, آسمانی آفتیں آتی ہیں, زمینی آفتیں آتے ہیں, یا ایکسیڈنٹ حادثات آتے ہیں, اس کا اگر ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ کیوں پریشانیاں آتی ہیں, تو قرآن واضح انداز میں کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ یہ ہمارے اعمال ہیں, یہ ہمارے اخلاق ہیں, یہ ہمارے کردار ہیں. اس لیے ہمیں من میں ڈوب کے پہچا سراغ زندگی, ہمیں اپنے من میں دیکھنا ہے. انسان اگر صرف اپنے آپ کے اوپر غور و فکر کرے اپنے آپ کو, تو اس کو معرفت الہی پیدا ہو سکتی ہے. کیا آپ اپنے من میں اگر ہر بندہ یہ سوچے کہ میری تخلیق کیا ہے, میری تخلیق کی وجہ کیا ہے, میں کہاں سے پیدا ہوا, میں کہاں سے آیا, اس دھرتی میں مجھے آنے کا سبب کیا ہے, تو خدا قسم اس کو خدا کی خدائی اس کے سامنے رونما ہو جائے گی, خدا کی خدائی اس کو نظر آئے گی, خدا کی طاقت اس کے سامنے نظر آئے. لیکن افسوس آج جو ہم پڑھ رہے ہیں, آج ہمارا مطالعہ جو ہو رہا ہے, آج ہمارا مطالعہ صرف اخبارات پہ ہے, آج ہم صرف خبریں سنا کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں دنیا کی ساری طاقتیں معلوم ہو گئی. اگر ہم کسی طاقت سے بے خبر ہیں, وہ اللہ رب العزت کی طاقت ہے. کیا وہ خالق کی طاقت ہے, وہ مالک کی طاقت ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہے اور خالق کی طاقت اور مالک کی طاقت اگر ہم جاننا چاہیں, اس کے لیے ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا. کیا قرآن کو ہمیں سامنے لانا پڑے گا. تو یہ جو مہینہ ہے, اس مہینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس
महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श अजीम पर बुलाया, वहां तक बुलाया जहां तक फरिश्तों की भी पहुंच नहीं है, जहां फरिश्ते भी नहीं पहुंच पाते। वहां जाकर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपनी उम्मत के लिए तोहफा 50 वक्त की नमाज अता की। क्या 50 वक्त की नमाज? फिर उसके बाद चंद मुलाकातों के बाद इस नमाज को काम करते करते ये नमाज 5 वक्त तक पहुंची। और 5 वक्त के बाद हर बंदा ये सोचे कि क्या हम नमाज पढ़ते हैं, क्या मैं 5 वक्त का नमाज अदा करता हूँ? अगर मैं अदा करता हूँ तो माशाल्लाह, क्या मेरी मिसेज, क्या मेरी माँ, क्या मेरा बाप, क्या मेरे बच्चे, क्या मेरे चाचा, क्या मेरे पड़ोसी ये अदा करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो याद रखो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम एक पैगंबर गुजरे जिसकी एक ऊंटनी थी, उस ऊंटनी को कत्ल करने वाले सिर्फ 3 या 4 लोग थे। सिर्फ 4 लोग शर पसंद थे, लेकिन उन 4 लोगों की वजह से पूरी कौम तबाह हुई। बाकी कौम किस वजह से तबाह हुई? अगर देखा जाए 4 मुजरिम थे तो अल्लाह का अजाब उन्हीं 4 पर आना चाहिए, लेकिन नहीं, बल्कि पूरी कौम पर। कौम पर क्यों अजाब आया? क्योंकि वो खामोश रहे। क्या आज हम देखते हैं अल्लाह की नाफरमानियां हो रही हैं? क्या तो हमारे बुजुर्ग करते हैं रिवायत, कुछ रिवायत करते हैं कि एक बेनमाजी की शामत से 40 शहर तबाह होते, और दूसरे एक रिवायत करते हैं कि एक बेनमाजी की शामत से मशरिक और मगरिब बर्बाद हो सकते हैं। तो देखो आज हर घर में बेनमाजी है। क्या आज हर घर में बेनमाजी है? खुदा कसम, अगर आप उठाओगे, अगर आपको अपना रजिस्टर उठाओगे, हर घर में बेनमाजी मिलेगा। क्या हर घर में बेनमाजी मिलेगा? हर घर में। फिर एक बेनमाजी की शामत से, एक बेनमाजी की उस परेशानी की वजह से, उसकी हलाकत की सबब से जब मशरिक और मगरिब तबाह बर्बाद हो सकते हैं, तो फिर बताओ जब हर घर में, हर शाख में उल्लू बैठा हो, तो फिर बर्बादी गुलिस्तान के लिए किस चीज की कमी है? कि हर घर में। तो आज हम अपने मन में डूब के देखें कि हमारा जो ये साल, कि हर एक चीज के लिए एक मौका होता है, या हर, जैसे हम जिम्मेदार होते हैं, जैसे जिम्मेदारी का सीजन आ रहा है, हर बंदा अपनी तैयारी करता है कि मेरे पास बेल होने चाहिए, मेरे पास हल होना चाहिए, मेरे पास मशीन होनी चाहिए, हर चीज की जान, जमीन की किस तरीके से खेती बाड़ी करें। इसी तरीके से हमारे सामने एक ऐसा महीना आ रहा है, एक ऐसा महीना जल्द अब्गर होने वाला है जिसको रमजानुल मुबारक के नाम से जाना जाता है। तो आज से ही हम भी तैयारी करें, क्योंकि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान रजब से ही दुआ मांगते, अल्लाह बारिक लना फी रजब व शाबान व बलिगना इला रमजान। तो हमें भी चाहे इससे मस्जिद तो माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी बन गई। क्या अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए, तो उसको जरिए नजात का सबब बनाए और जरिए हिदायत का सबब बनाए। लेकिन खुदा कसम, अल्लाह हमसे ये नहीं पूछेगा क्या आपकी मस्जिद आला शान थी, क्या आपके मस्जिद में लेंटर पड़ा, क्या आपकी मस्जिद में टीन हुआ, लेकिन ये जरूर अगर इस मस्जिद को हम वेरा रखेंगे तो ये मस्जिद ही हमारे लिए वबाल जान बनेगी, ये हमारे लिए बद्दुआ करेंगे। इसलिए इस बद्दुआ से बचने के लिए हमें खुद भी मस्जिद में आना होगा, और अपने बच्चों को भी, जैसे अभी हम देख रहे थे एक बच्चा कि वो अपने वालिद साहब के साथ था, जिस तरीके से उसका वालिद साहब रुकू करता था, उसका वालिद साहब सजदा करता था, उसी तरीके से तो पता चला कि हमें भी चाहिए कि अपने बच्चों को हम जरूर लाएं। क्या जरूर लाएं? और कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे मस्जिदों में शोर किया करते हैं। तुर्क के सदर कहा करते हैं कि अपने बच्चों को मस्जिद में लाया करो, क्योंकि अगर ये बच्चे मस्जिद में शोर करेंगे, लेकिन ये जरूर इंटरनेट छोड़कर आए हैं, ये जरूर वो कार्टून के खेल छोड़कर आए, मस्जिद में आए, इस मस्जिद में बैठने से हमारा बच्चा जरूर नेक बन सकता है। इसके लिए हमें जरूरत है हम खुद भी नमाजों की पाबंदी करें और अपने बच्चों को भी, ताकि आने वाला जो मुस्तकबिल है इन मस्जिदों को आबाद करने के लिए हमारे लिए एक मकातिब है। हमें चाहे कि हम मकातिब को कामयाब बनाएं, हम मदारिस को आबाद करें, हमारे इमाम साहब जो है उसके हम फिक्र करें, और उसके जो हमारे मकातिब है उसकी हम फिक्र करें। अपने मसाजिद को आबाद करने के लिए हमारे पास यही एक जरिया बचा है, ये मकातिब, ये मसाजिद। हमें इसकी आबादकारी की फिक्र होनी चाहिए। जैसे हम दुनिया की हर चीज को आबाद करने के लिए अगर हमें कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो सारे लोग इकट्ठा होकर उसकी हम पूछताछ करते हैं। तो इसलिए भी हमें पूछताछ करनी चाहिए क्या हमारे इमाम साहब की कोई परेशानी तो नहीं। आज देखते हैं हर चीज में, जब हर चीज की कीमत बढ़ गई, अगर हमारा कम हो रहा है हमारा दीन की काम है। क्योंकि आप देखते हैं कि जिस काम के पीछे हमें 50 रुपए खर्चा आता था, आज हमें उसी काम के पीछे 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए खर्चा आता है। क्या हमारे इमाम साहब का खर्चा नहीं बढ़ा? हमें भी चाहिए, क्योंकि वो यही हमारे लिए वो जरिया है कि जिसके वजह से हमारी आखिरत बन जाएगी, जिसकी वजह से हमारी मस्जिद आबाद हो जाएगी,
جس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کا ایمان بچے گا. آج آپ دیکھتے ہیں ایسے ایسے منافق دنیا میں آئے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی 26 آیتوں میں ان کو نکال دو, اور کچھ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں نے وہ قرآن بھی چھپا لے. تو اب ہمیں کون بچائے گا؟ ہمارا علاقہ جو ہے یہ بڑا ہی اچھا علاقہ ہے. اس علاقے میں ہمیں پورا حضرات بھی ہیں, اس میں ہمیں مفتیان اکرام بھی ہیں. کیا ہم نے کل ان سے پوچھا کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے, ہمارے پاس کہیں وہ قرآن نہ آئے کہ جس کی آیت 26 آیتیں نکال دی گئے؟ تو آپ کا جو علاقہ ہے, آپ کی بستی ہے, یہ بہت ہی اچھی بستی ہے, یہ بہت ہی زرخیز بستی ہے, لیکن اس میں ضرورت صرف ایک ہے کہ ہم ایک ہو جائیں, اور ایک ہو کر جب ہم اللہ کے دربار میں ہو جائیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. ہم سے اللہ, ہم سے ہمارا خالق, ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے گا. ضرورت ہمیں ایک ہونے کی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مساجد کو آباد کرنے کی فکر کریں, مکاتب کو آباد کرنے کی فکر کریں, اور ایک دوسرے کے خیر خواہی کی فکر کریں. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو مرحومین, جو ہمارے ایکسیڈنٹ حادثے میں بہت سارے لوگ یہاں ہمارے وفات پائے, اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور ہمارے اس جماعت کے جس کے بھی